جی آپ نے سوال کیا کہ جنات ساحر ہوں یعنی جادوگر ہوں تو ان کا توڑ سورہ فرقان آیت نمبر 23 ہے اور کیا ہے؟ اور دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ جنات کے متعلق کوئی معلومات دیں، ان کی چالاکیاں چال بازیاں کیسے پتہ لگتی ہیں؟ میں بہت سادہ انسان ہوں۔ تیسرا سوال آپ نے کیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں، پڑھائی صورتیں جو مریض پر پڑھوں تو یہ برداشت نہ کر سکیں اور ظاہر ہو جائیں۔ تو محترم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ ان کی چالاکیاں ہوشیاریاں کیا ہوں گی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اللہ نے ان کا توڑ نازل کیا ہے قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں۔ قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کوئی سنت، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت ایسی نہ چھوڑیں جس پر آپ عمل نہ کر رہے ہوں، یعنی ہر چیز پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں نا قرآن و حدیث میں، وہ چیزیں ہیں جو آپ اور میں نہیں سمجھتے، جنات بھی نہیں سمجھتے، وہ اللہ نے ان کا آپریشن پہلے سے کر کے نا ہمارے لیے بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس مشین کے متعلق اس کے تخلیق کرنے والے سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تخلیق اللہ نے کیا ہے نا، جنات، جادو، جنوں کو، یہ سب چیزوں کو تو اللہ ہی کی جو ہے نا ہدایت اس پر زیادہ اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اللہ نے جو بتایا ہوا نا ہمیں کہ جنات وغیرہ آپ پر کیسے حملہ آور ہوں گے اور کن چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں، اور طریقہ علاج کے اندر کیا طریقہ اختیار کرنا جو ہے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے محترم؟ اور آپ نے جو پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں پڑھائی پڑھوں، جیسے قرآن جو ہے نا مکمل شفا ہے، القرآن شفاء لما قرئ لہ۔ عمومی طور پر جو بیماری ہو نا کسی مریض کو، اسی موضوع کی آیات سرچ کر کے وہی اس پر پڑھیں، سنائیں، اس کو پڑھنے کے لیے دیں، پانی پر آئل پر دم کر کے دیں ان کو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے۔ ویسے قرآن جس مقصد کے لیے جہاں سے مرضی پڑھیں وہ شفا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ تو آیت نمبر 23 سورہ فرقان کی جو آپ نے کہا یہ میرے علم میں نہیں ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنات ساحر ہوں یا غیر ساحر ہوں، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے قرآن اور حدیث بہت بہت زیادہ جو ہے اثر کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مضبوطی سے تھامیں اور اس پر عمل کریں۔ دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگانے کی بجائے معالجین کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے پیچھے ان کو لگائیں، تاکہ آپ اور معالجین جتنے ہیں وہ مر بھی جائیں نا تو لوگ جو ہے وہ معالجین کے محتاج نہ ہوں، بلکہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے بھی وہ فائدہ لے کر اپنا علاج، اپنی فیملی کا علاج خود کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو کہا ہے نا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جنات پر پڑھائی کی جائے مریض پر تو فوراً وہ حاضر ہو جائیں، یہ چیز ہی غلط ہے، یہ خواہش ہی آپ کی غلط ہے کہ وہ حاضر ہو جائے جلدی۔ کئی مجھے پوچھتے ہیں، معالجین مجھے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ وہ جی حاضر نہیں ہو رہا مریض پہ جن، ٹھیک ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، خاص طور پر جو قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی زبانوں سے یہ باتیں سن کے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے کہ دشمن کے حاضر ہونے سے، ٹھیک ہے، یعنی حاضر ہوئے بغیر ہی اللہ اس سے جان چھڑا دے تو اچھی بات ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندو یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ شیطانوں کے حاضر ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حاضری سے اللہ کے پناہ مانگو، آپ کہہ رہے ہیں جی وہ حاضر ہونے کی کوئی دعا بتا دیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. یہ حاضری کی کبھی نہ وہ مانگے دعا خواہش، ٹھیک ہے نا. حاضر دعا کیا کریں، حاضر ہوئے بغیر اللہ ان کو دفع کر دے، ان سے جان چھڑا دے. ٹھیک ہے نا جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. آپ نے کہا کہ کوئی صورتیں بتائیں جو شیاطین برداشت نہیں کر سکتے، ان پر پڑھی جائیں. قرآن کی وہ صورتیں جن میں عذاب کا تذکرہ ہے، جن میں جہنم کا تذکرہ ہے، وہ جو ہے عذاب کی آیات اور آیات سحر وہ برداشت نہیں ہوتی جنات سے، شیاطین سے. ٹھیک ہے، جب وہ سنتے ہیں تو تڑپتے ہیں. لیکن اس کے لیے نا کسی ماہر معالج کے پاس جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. بعض اوقات نا اناڑی ہو نا معالج تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر کسی کو یہ چیزیں نہ دیں آپ. ٹھیک ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر اس کے یعنی تحقیق کیے کہ کس کیٹیگری کس نوعیت کا مرض ہے، کتنا ایک بڑا ہوا ہے مرض. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں غور و فکر سے. جب ریکارڈنگ ہے نا، جو میں ریکارڈنگ میں نے بنائی ہوئی ہے الحمدللہ اپنے پاس، وہ بھی میں جب مریضوں کو، ہر مریض کو نہیں دیتا. مریض کو دیتا ہوں تو ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ احتیاطیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ سننی ہے. فار ایگزامپل کوئی تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہے عورت، اس کے بعد ریکارڈنگ اس نے منگوا کے تو آن کر دی، وہ بیچاری گرے گی تو نیچے آگ ہے. ٹھیک ہے، نام ہمارا آ جائے گا، دیکھیں جی ریکارڈنگ بھیجی ہے انہوں نے. ایسی بات نہیں ہے نا. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بالکل تسلی سے بیٹھ کے سنیں اس کو. تعویذ دھاگا پاس نہیں ہونا چاہیے جسم کے ساتھ. کمرے میں کوئی اللہ کی نافرمانی والی چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ڈرائیونگ کی دوران نہ سنیں. ٹھیک ہے، کوئی چلتے پھرتے جو ہے نا خطرناک جگہ پہ، ٹھیک ہے، روڈ کراس کریں اس دوران نہ سنیں. کیونکہ بعض لوگوں کو نا، مریضوں کو اس کے سنتے ہی وہ جو ہے شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ نہیں سن سکتے یہ چیزیں، تو پھر جو ہے نا وہ حاضر ہو کر بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک دم سے بریک بھی نہیں لگتی گاڑیوں کی روڈ میں. اور اکیلا انسان بھی کچھ بھی نہیں ہے، تنہائی میں بھی نہ سنیں. بے شک گھر میں اکیلے ہیں، تسلی سے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی تنہائی میں نہ سنیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، خاص طور پر وہ مریض یا جس کو کوئی شک ہے کہ بھائی میرے ساتھ کوئی معاملہ اس طرح ہو سکتا ہے، وہ بالکل بھی یہ نہ سنیں. ٹھیک ہے، معالج کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. معالج بھی قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق علاج کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، تعویذ دھاگوں اور جادوگری کے ذریعے علاج کرنے والوں سے بچیں. وہ جو ہے آپ کو مزید، آپ ان سے رابطہ کر کے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے پاس جانے سے زیادہ بگڑیں گے آپ کے مسئلے جو جنات کے ذریعے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو کام کرتے ہیں نا وہ صرف قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہیں. اللہ رسول سے جو ہے ان کی جو دعائیں ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، اللہ کی مدد چاہتے ہوئے ہم ان کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، آف لائن بھی آن لائن بھی. باقی شرک و بدعت سے بالکل پاک ہوتا ہے ہمارا علاج. نہ ہم جنات سے مدد طلب کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے کبھی جنوں سے مدد لی ہے. بھوکے رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے، صحابہ ان کے شہید ہوئے. نہ کسی جنگ میں ان سے مدد لی، نہ کبھی کھانا منگوایا ان سے. اللہ کے جنات کی جماعتیں آتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جو ہے وہ یعنی نبی تھے نا، جنوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں وہ، لیکن کسی سے کبھی مدد نہیں لی. تو آج جو عالم یا مفتی یا پیر اپنے آپ کو جو کہتا ہے نا میں بہت بڑا وہ ہوں، اس کو جو ہے اس حدیث، اس سیرت النبی سے جو ہے نا وہ لینا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ایک چیز کو نہیں لیا تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے.